اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نمرود کے شہر بابل کے اندر 6 ایسے طلسم جادو کے ذریعے بنائے گئے تھے جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ انسان کی عقل میں نہیں سما سکتے تھے کہ یہ عجیب و غریب 6 کارنامے، 6 ایسے طلسم یہ کیا ہیں۔ وہی جادو جو ہاروت اور ماروت نے شروع کیا تھا، اسی جادو کے ماہرین نے وہ 6 طلسم وہاں بنائے تھے بادشاہ کے دربار میں۔ وہ 6 طلسم کیا تھے؟ آج ہم آپ کو وہی بتانے جا رہے ہیں کہ وہ عجیب و غریب طلسم تھے، جادو کے ذریعے بنائے گئے تھے۔ اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ ان لوگوں نے تانبے کی ایک ایسی بطخ بنا رکھی تھی، وہی بطخ جو ہم اپنے گھر میں پالتے ہیں، تو وہ بطخ جو ہے ایک تانبے کی انہوں نے بنا رکھی تھی۔ جب بابل شہر کے اندر کوئی چور داخل ہو جاتا یا کوئی دوسرے ملک کا جب جاسوس داخل ہو جاتا تھا تو وہ بطخ خود بخود شور مچانے لگتی تھی، تو سپاہی پھر اس کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے گرفتار کر لیتے تھے۔ ایسی چیز انہوں نے یہ بنا رکھی تھی۔ نمبر دو انہوں نے ایک ایسا طلسم بنا رکھا تھا، انہوں نے ایک ایسا نکارہ بنایا ہوا تھا کہ جب کسی کی کوئی چیز کھو جاتی تھی یا گم ہو جاتی تھی تو اس نکارے پر وہ چوٹ مارتے تھے، تو اس نکارے میں سے آواز آتی تھی کہ تمہاری چیز فلاں جگہ پر پڑی ہے یا کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ اور نمبر 3 انہوں نے ایک ایسا شیشہ بنایا ہوا تھا جادو کے ذریعے، جب انسان کوئی کھو جاتا تھا، گم ہو جاتا تھا، تو وہ شیشہ اس کا پورا حال بتا دیتا تھا، وہ اس وقت کہاں ہے اور کیسے حال میں ہے۔ اور نمبر 4 انہوں نے ایک ایسا حوض بنا رکھا تھا، ایک ایسا مطلب جو ہے تالاب نما چھوٹا سا بنا رکھا تھا، تو وہ تہوار کے دن وہ وہاں کے لوگ، بابل شہر کے جو لوگ تھے، تہوار کے دن اس جگہ پر جمع ہوتے تھے اور اپنے اپنے گھروں سے وہ شربت بنا کے لاتے تھے الگ الگ قسم کے، اور وہ اس حوض میں جو ہے وہ ڈال دیتے تھے، اور جب بھی ان کو ضرورت ہوتی اس حوض سے وہ شربت اپنا نکال لیتے۔ وہی شربت ان کو ملتا تھا، جو شخص اپنے رنگ کا جو شربت ڈالتا تھا حوض کے اندر وہی شربت مل جاتا تھا۔ جبکہ پانی ایک ہو جاتا ہے، پانی میں سے آپ اپنا پانی کیسے نکال سکتے ہو؟ لیکن وہ طلسم ایسا تھا، ایسا عجیب و غریب تھا کہ جو شربت بھی آپ ڈالتے وہی شربت آپ کو ملتا۔ اور وہاں کے رہنے والوں اور وہاں کے جادوگروں نے، ماہرین نے، ان کلدانیوں نے ایک ایسا تالاب بنایا ہوا تھا، جب کسی مسئلے میں 2 لوگ دعوے دار ہوتے، مثال کے طور پر کوئی کہتا کہ یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ میری ہے، دونوں دعویٰ کرتے اس چیز پر، تو اس تالاب کے اندر پانی ہوتا تھا، تو ان دونوں دعوے داروں کو اس تالاب کے اندر اتار دیا جاتا تھا، تو جو حق پر ہوتا تھا اس کے پانی تو صرف کمر تک آتا تھا، ناف تک آتا تھا، اور جو جھوٹ بولتا تھا، جو حق پر نہیں ہوتا تھا، وہ اس تالاب میں ڈوب جاتا تھا۔ ایسا عجیب و غریب جو ہے وہ تالاب تھا، خود بخود فیصلہ ہو جاتا تھا، ایسا طلسم بنایا ہوا تھا۔ اور نمبر 6 وہاں کے ماہرین اور کلدانیوں نے بادشاہ نمرود کے دربار میں ایک ایسا پیڑ لگایا ہوا تھا، ایک ایسا درخت لگایا تھا طلسم کے ذریعے کہ اس کی جو چھائی تھی، جو اس کا سایہ تھا، جو اس کی چھائی تھی، جو اس کا سایہ تھا، وہ انسانوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا بڑھتا رہتا تھا۔ جیسے کسی دن دربار میں جو ہے بہت سارے لوگ آ گئے تو اس کا سایہ جو ہے چھائی وہ بڑھ جاتی تھی، اتنی بیچ میں ہو جاتی تھی، اور اگر کم ہے تو پھر وہ کم ہو جاتی تھی۔ اس قسم کے 6 طلسم بادشاہ نمرود کے راجدھانی بابل کے اندر تھے۔ یہ طلسم جادو کے ذریعے وہاں کے ماہرین جادوگروں نے بنائے تھے، جس کو سمجھنے میں انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ جادوگر جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جادو کی جو قسم ہے، یہ جادو کی قسم بڑی ہی سخت ہے، اسے سیکھنے کے لیے بہت ہی محنت اور مشقت اور بہت دشواریوں سے گزر کر کہیں یہ جادو سیکھا جاتا ہے۔ یہ قسم بہت ہی پیچیدہ قسم ہے۔ تو یہ 6 ایسے طلسم بنا رکھے تھے جو انسان کی عقل حیران ہو جاتی تھی۔
आज के वक्त में जो जादू है, देखिए वो कहाँ जादू है। आज के वक्त में तो हम जो देखते हैं वो मैजिशियन होते हैं, वो अपनी हाथ की सफाई और कला दिखाते हैं, वो कोई जादू नहीं है। जादू तो पहले के ज़माने में था, जादू तो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था और हर जगह पर जादूगर जो है वो मिल जाते थे। ये बात भी बड़ी मशहूर है, हमारे वालिद मोहतरम कहा करते थे कि बंगाल के अंदर एक मरतबा जो है हमारा दोस्त गया और वहाँ पर उसको जो है बताते थे वो कि भैंसा बना दिया, कि बैल बना के रख दिया उसको और उससे दिन में काम लेते थे, रात में इंसान बना देते थे। ऐसा ऐसा बताइए जादू था। लेकिन आज ये चीज़ें कहाँ देखने में आती हैं, आज सिर्फ सुनने में आती हैं कि फलां ने जादू किया है और फलां ने जादू किया है, लेकिन जादूगर दिखाई नहीं देते। ऐसे जो हम मेलों में देखते हैं, जो जादूगरों के सर्कस लगे होते हैं, वो सब मैजिशियन होते हैं, अपनी हाथ की सफाई दिखा रहे होते हैं, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं होता है। बस आज की वीडियो में हम यही आपको बता रहे थे कि जादू के ज़रिए बताइए ऐसे ऐसे तिलिस्म जो है बना दिए जाते हैं। बस आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि जादू के ज़रिए ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए गए हैं कि जिससे हमारी अकल में नहीं समझ सकते। किताबों के मुताला से पता लगता है कि बताइए कैसे कैसे काम हुए हैं, और हम किताबों का मुताला करते नहीं हैं, इसीलिए हमें मालूमात हासिल हो नहीं पाती है। हम जो बातें सुनते हैं दूसरों से, वही बातें जो है उसको और भी अच्छे से पेश कर देते हैं दूसरे के सामने, तो उसमें वही रद्द बदल हो जाता है। सही बात आपको किताब के मुताले से मिलेगी जब आप किताब का मुताला करेंगे। आप भी किताब का मुताला करें और सही बात क्या है उसको देखें। उलमा फरमाते हैं आप किसी इंसान को देखकर इस्लाम को नहीं समझ पाओगे। इस्लाम को अगर समझना है तो कुरान और हदीस और बुज़ुर्गों के कौल और बुज़ुर्गों की तसनीफ को देखो, तभी आप शरीयत को समझ पाओगे। किसी मुसलमान को देखकर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यही इस्लाम है। मुसलमान तो ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हिदायत अता फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए और बुराइयों से बचाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।